نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ قرآنی واقعات لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر ہم نے سماعت کیا جو عصے کے ذریعے اور دوڑنے والے پتھر کے ذریعے وقوع پذیر ہوئے۔ جن لوگوں نے اب تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں ان کے لنک موجود ہیں، یہ ابھی بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہم سماعت کریں گے جسے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے دربار میں ہدایت کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نشانی طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا تھا۔ ایک تو عصا تھا اور دوسری نشانی تھی ید بیضا کا معجزہ۔ ید بیضا کا معجزہ کیا تھا؟ جب فرعون نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیا، اور جب وہ ہاتھ باہر نکالا تو وہ سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہو چکا تھا، اور جب آپ علیہ السلام نے واپس اسے اپنے گریبان میں ڈالا اور پھر نکالا تو وہ نارمل ہاتھ کی طرح ہو چکا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اسے ید بیضا کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس معجزے کو یوں بیان کیا گیا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اخرى، کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کریں، اور جب وہ نکالیں گے تو وہ بغیر کسی مرض اور بیماری کے روشن اور چمکدار ہوگا۔ اور یہ ایک نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم و شان معجزہ تھا جسے ید بیضا کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک فارسی شاعر نے اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کا معجزہ۔ یا رسول اللہ، یہ سارے اوصاف ان میں الگ الگ موجود تھے، اے میرے آقا یہ سارے اوصاف آپ کی تنہا ذات میں موجود ہیں۔ اور آج کے بیان میں ایک چیز اور ہم سماعت کریں گے کہ بنی اسرائیل کو میدان طیہ میں جو من اور سلوہ دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی نعمت قرار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں حکم یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو آج ہی کھائیں، کل کے لیے بچا کر نہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل موجود تھے ان میں کچھ کمزور الاعتقاد لوگ بھی موجود تھے، سوچنے لگے کہ اگر کسی دن آسمان سے یہ کھانا نازل نہ ہوا اور اس دن آنا بند ہو گیا تو پھر ہم بھوکے مر جائیں گے، لہذا انہوں نے کچھ کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا، اور جب کھانا انہوں نے بچا کر رکھا تو اس کی نحوست یہ نازل ہوئی کہ ان کا وہ کھانا خراب ہو گیا، اور یہی وہ پہلا دن تھا کہ دنیا میں پہلی مرتبہ کھانا خراب ہوا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور گوشت کبھی نہ سڑتا، اس سے قبل کبھی کھانا خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی نحوست ہے کہ دنیا میں کھانا خراب ہونا شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے احکامات کو خوب اچھے انداز میں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے جو کہیں اس پر ہمیں عمل کر لینا چاہیے، خاص طور پہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوں، بزرگان دین کے احکامات ہوں، تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ اس پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں باعث سعادت، اور اس سے روگردانی کرنا دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔